مزاحمت کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بندوق اٹھا کے لڑیں. اپنے کتاب کی طرف میں ابھی تک توجہ نہیں دے پا رہا ہوں. سرکاری ادیب ہے ہمارے پاس. مگر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کتابوں کا وقت گزر رہا ہے. آپ جو ہے نا لوگوں کو قلم دیں. اور کتابیں الماریوں میں قید ہیں. اب ان کو جمع کرنا، میں وہاں تو اکیلا ہوں، مدد تو کریں گے لوگ. عروج و زوال بھی ہوتے رہتے ہیں. بحران دیکھ رہا ہوں اور اجتماعی ذمہ داری قبول کرنا چاہیے. بندوق سے زیادہ بڑا مزاحمت ہے. سیاست ضرور وہ بھی کرتے ہیں، پورے دنیا میں سیاست چلتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا میزبان اعظم الفت، نقطۂ نظر کے ساتھ. آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایک بہت بڑی شخصیت، جو نہ صرف سیاسی بڑی شخصیت ہے بلکہ سماجی، قبائلی اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں کہ ایک سوشل ورکر بھی اگر آپ کہیں تو اس میں کوئی دو بات نہیں ہوگی. میرے ساتھ آج اس اسٹوڈیو میں موجود ہے سابق سینیٹر، سابق صوبائی وزیر آجی نوابزادہ آجی لشکری ریحسانی صاحب. ہم ان کو خوش آمدید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے اتنی مصروفیات کے باوجود ہمارے نظربان بلوچستان کا اسٹوڈیو بلکہ ایڈ آفس کا وزٹ بھی کیا اور ہمیں پوڈ کاسٹ کا وقت بھی دیا. آجی صاحب، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور بلوچی میں آپ کو بخیرت کرتے ہیں. آج صاحب، آپ کی بہت بڑی شخصیت ہے، ہم اس پہ بات نہیں کریں گے. تاہم یہ ہے کہ اس وقت بلوچستان خصوصاً پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے، ہم اس پہ بھی آپ سے بات نہیں کریں گے. ہماری آج کا موضوع ہے کہ بلوچستان میں ادب اور شاعر کس صورتحال سے گزر رہے ہیں. یہ بھی سامعین میں آپ کو بتاؤں کہ نوابزادہ آجی لشکری صاحب بلوچستان کے بلکہ ملکی سطح پہ ایک بہت بڑے ادیب اور ایک شاعر ہے. اس لیے بھی کہ انہوں نے سماجی طور پہ بلوچستان کے کم و بیش 17 اضلاع میں جہاں جہاں لائبریریاں تھیں 70 سے 80 ہزار کتابیں جو ہے نا انہوں نے لوگوں کو گفٹ کیے، لوگوں کو قلم اور کتاب کی جانب راغب کیا. تو ان کی بہت ساری خدمات ہے بلوچستان کے لیے، بلوچستان کے عوام کے لیے. آج ہم صرف اس موضوع پہ بات کریں گے کہ اس وقت بلوچستان کی صورتحال میں آپ مزاحمتی شاعری سامنے نہیں آ رہی ہے. لوگوں جو ہمارے جتنے شاعر ہیں ان کو یہاں ایک عام لفظ کہا جاتا ہے سرکاری ادیب. تو بیشتر جو ہے نا وہ سرکاری ادیب ہے ہمارے پاس جو مزاحمت نہیں کرتے، یعنی مزاحمت نہیں لکھتے. مزاحمت کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بندوق اٹھا کے لڑیں. مزاحمت کا یہ بھی مقصد ہے، یہ بھی مطلب ہے کہ آپ جو ہے نا لوگوں کو قلم دیں، لوگوں کو علم شعور دیں، لوگوں کو ان کے اپنے حقوق بتائیں. تو یہ میرے خیال میں بندوق سے زیادہ بڑا مزاحمت ہے. آج صاحب بہت ویلکم، بہت شکریہ. ہم آپ کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے یہ کہ آپ نے اب تک کیوں اپنی شاعری کی ایک کتاب عوام کے سامنے نہیں لائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الفت صاحب، آپ کا مشکور ہوں. آپ نے اپنے اس پروگرام اور اسٹوڈیو میں مجھے دعوت دی اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں نے جدید طرز پہ اپنا اسٹوڈیو کو منظم کیا ہے. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ میں نے کیوں اپنا مجموعہ مجموعہ شاعری کا مجموعہ اب تک عوام کے سامنے ہونا چاہیے. ایک تو جو ہمارا سیاسی اور سماجی زندگی اتنا مصروف اور پیچیدہ ہے کہ اپنے کتاب کی طرف میں ابھی تک توجہ نہیں دے پا رہا ہوں. مثلاً ایک میرا شاعری ہے، اس میں براوی، اردو، کچھ فارسی بھی ہے. دوسرا جو میرے زندگی اور میرا خاندان اور میرے والد صاحب پہ جو کتاب ہے اس پہ بھی کبھی کام ہوتا ہے، کبھی مصروفیات کی وجہ سے رک جاتا ہے. اس لیے ابھی تک میں اس کو کتاب کا شکل نہیں دے پا رہا ہوں. موقع ملے گا، اگر زندگی نے موقع دی ضرور چھاپیں گے اس کو انشاءاللہ.
انشاءاللہ۔ حاجی صاحب یہ بھی بتائیں کہ آپ نے اب تک کتنی کتابیں کن کن اضلاع میں لوگوں کو گفٹ کی ہیں تاکہ ہمارے صوبے میں لوگوں میں شعور آ سکے؟ یہ کاروان ابھی تک آپ کا جاری ہے، لوگوں کو کتابیں گفٹ کر رہے ہیں؟ جی، میرا اپنا ذاتی جو لائبریری کی کتابیں میرے پاس تھا، ایک باضابطہ لائبریری نہیں تھا، بلکہ میں نے ان کو پیک رکھا تھا، انتظار میں تھا موقع ملے گا تو لائبریری بنا کے ان کو اس لائبریری کا حصہ بناؤں گا۔ مگر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کتابوں کا وقت گزر رہا ہے اور کتابیں الماریوں میں قید ہیں، اس سے ہماری سوسائٹی کو فائدہ نہیں مل رہا ہے۔ تو پھر میں نے کتاب دوست موومنٹ کا ابتدا کیا۔ ہم نے IIT یونیورسٹی کو ہزاروں کی تعداد میں کتابیں دیں، سردار بہادر خان یونیورسٹی کو ہم نے کتابیں دیں، انجینئرنگ یونیورسٹی خزدار کو، جالوان لاء کالج، اسی طریقے مصنوع کا جو یونیورسٹی کیمپس ہے اس کو بھی ہزاروں کتابیں دیں۔ ساتھ ساتھ پھر ہم نے کتاب جمع کرنے کے لیے رابطے شروع کیے، مختلف یونیورسٹیوں سے، اداروں سے ہمارے رابطہ رہا۔ ہمارے دوستوں نے خلیج سے، انگلینڈ سے بھی ہمیں کتابیں بھیجیں۔ ابھی میرا خواہش ہے کہ ایک شعبہ فارسی کا مصنوع کے کالج میں اس کا بنیاد رکھوں، شعبہ فارسی کے کتابوں کا۔ تو میں پچھلے دنوں جب تہران گیا تھا، وہاں بھی کتابوں کا کچھ بندوبست کر کے آیا ہوں۔ اب ان کو جمع کرنا، میں وہاں تو اکیلا ہوں، مدد تو کریں گے لوگ، مگر ان کو پھر پاکستان بھیجنا یا کلیئر کروانا، اس میں بھی تھوڑا ٹائم ہے۔ کیچ یونیورسٹی کو 2500 ہم نے کتابیں دی۔ اس کے بعد پھر جو چھوٹے دیہاتوں میں لائبریری موجود ہیں، ان لائبریریوں کو بھی ہم نے کتابیں گفٹ کی ہیں، جن کا تعداد اس وقت کوئی 75 سے 80 ہزار کتابیں ہیں۔ ماشاءاللہ، بڑی بات ہے۔ نوابزادہ صاحب، آپ یوتھ کو کیا کہیں گے؟ یوتھ کس طرف جا رہے ہیں؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں یوتھ کو کس طرف جانا چاہیے، یا جو آپ بتائیں گے وہ اس طرف جا رہے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، بات یہ کہ قوموں کے زندگیوں میں شکست و ریخت بھی ہوتا ہے، ان کے سماجیات میں، ان کے ادب میں، ان کے سیاسیات میں عروج و زوال بھی ہوتے رہتے ہیں۔ بالکل۔ میں مجموعی طور پہ بلوچستان میں ایک بہت بڑا بحران دیکھ رہا ہوں۔ مثلاً ہمارا سماجیات جس کو قبائلی نظم کہتے تھے، وہ کسی نہ کسی وجہ سے اس وقت آدھے سے بھی کم رہ گیا ہے، مگر اس کا نعم البدل ہمیں سیاسی پارٹیوں کے شکل میں یا سیاسیات یا ایک نئے طرز کا سماجیات میں ہم کو نہیں ملا۔ یہ بحران ہے، اور ہمارا اجتماعی جو سفر ہے، ہمارا جو اجتماعی رخ ہے، کہیں نہیں افراتفری کے ہم شکار ہیں۔ اب عموماً لوگ کہتے ہیں کہ ہم بڑے پریشان ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کو انفرادی اور اجتماعی ذمہ داری قبول کرنا چاہیے۔ انفرادی ذمہ داری یہ ہوگا کہ ہم تمام جو اخلاقیات ہے اس کو اپنے اوپر لاگو کریں۔ اپنا قومی سفر اور ارتقاء میں جو ہمارے رسم رواج جو ہمیں پابند کرتے ہیں ایز اے سرزمین بلوچستان کے اولاد اور بچے، اس کو ہم خود پابندی کریں۔ ساتھ ساتھ یونیورسٹیوں میں میں دیکھتا ہوں بہت بڑا بحران ہے، عموماً آدھا بند رہتے ہیں، کبھی کھلا رہتا ہے، کلاسوں میں حاضری نہیں لگتا ہے۔ اجتماعی ذمہ داری ہمارا یہ ہے کہ اس بحران سے نکلنے کے لیے ہم تعلیم اور تربیت، علم کی طرف توجہ دیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے اسٹوڈنٹس کا کہ یونیورسٹی کے اندر سے ایک ایسے ماحول بنائیں کہ جو باقی صوبے پہ اثر انداز ہو۔ اب اس ماحول کو ہم اگر مثبت بنائیں گے، پورے صوبے پہ اثر انداز ہوگا۔ اس کو ہم ایک مثبت اخلاقی علمی ماحول یونیورسٹی میں ہوگا، وہاں ہم تنازعات کو روکیں گے، خود بیٹھ کے حل کریں گے یا کسی سفید ریش کو بٹھائے کے حل کریں گے۔ وہاں ہم اپنے اساتذہ کے احترام کریں گے، اور اس بات پہ ہم اپنے آپ کو پابند کریں گے، ہم کلاسوں میں چلے جائیں اور کلاسوں سے نکلیں تو ایک ادب آداب ہو۔ مثلاً میں جب دنیا میں سفر پہ جاتا ہوں تو یونیورسٹیوں میں مجھے موقع ملتا ہے جا کے وہاں کسی نہ کسی استاد سے، اسٹوڈنٹ سے گپ شپ لگاتا ہوں۔ ان کا ماحول اور ہمارے ماحول میں یہ فرق ہے کہ وہاں یونیورسٹی کو بھی بچے اپنا گھر اور اپنا مستقبل سمجھتے ہیں،
सियासत ज़रूर वो भी करते हैं, पूरे दुनिया में सियासत जी चलता है, सियासत होना भी चाहिए, मगर मस्बत सियासत। अब हमारे इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है हर फर्द का, स्टूडेंट का, वालदैन का, असातिज़ा का, कि वो पहले इब्तिदा एक बहुत अच्छे इल्मी माहौल का, पुरान माहौल का यूनिवर्सिटी से करें। इसका असर फिर जब लोग माशरे में पढ़ के जाएंगे, ब्यूरोक्रेट बनेंगे, अपने समाज के हिस्से में कहीं ना कहीं जब जाएंगे, जी तो मजमूई तौर पे जिस बहरान से आज हम गुजर रहे हैं, उस बहरान से निकलने में हर फर्द अपना किरदार अदा कर सकता है। तब जाके हम एक अच्छा माशरा बना जी। सकते हैं, एक इल्म और शऊर की दुनिया में जा जी। सकते हैं। आज साहब, चूँकि आज का ये नुक्ता नज़र में आप एक अदीब है, आप एक शायर है, तो हमारे सामीन ये भी चाहेंगे कि हम आजी साहब की शायरी का अगर आप हमारे मेरे शायरी तो इस पाए का नहीं है। अब आप मुझे, आप चाहते हैं लोग मेरे शायरी का मजाक उड़ाएं, तो नहीं, आपके नहीं। लिए मैं नहीं, वो अपना बुरोई का एक नज़म है, उसके दो चार बिरावी ज़ुबान का प्लीज़। दो चार शेर आपके लिए जी प्लीज। पढ़ूंगा। कने कना वतन ना शुआन दोस्ते, वाह कने वतन ना पट्टो बयाबान दोस्ते, वाह, कना खामना चवट्टा, कना खामना चवट्टा, आना चवट्टा, कल्लियो तफर गिंदार, महला तंजात कने गिदान दोस्ते, वाह। कने कना वतन ना शुआन दोस्ते। और फिर एक उर्दू का शेर है, जी। इतना मेरा उर्दू जामे और शुस्ता नहीं है। हम कराची में कहीं जा रहे थे, एक बहुत बड़े बंगले से गुजरे, तो किसी ने कहा कि ये फिलाने सेठ का है, जी और सेठ साहब कभी नज़र नहीं आते। तो मैंने उस पर एक रुबाई कहा कि ये बंगला किसी मुफाद परस्त का है, बाहर से है फना, अंदर से हस्त का है, ये मकान है किसी का घर नहीं है, ये दिन को है उदास, रातों को मस्त का है। वाह। आज साहब बहुत शुक्रिया आपका शुक्रिया। टाइम देने का, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपके आपको पूरे टीम सलामत के रखे। शुक्रिया, आपके लिए दुआ करते हैं अल्लाह पाक कामयाब करे आमीन। कि आप बलूचिस्तान के आवाज़ को, एक मुस्बत आवाज़ को, किसी भी दबाव से, किसी भी लालच से बिल्कुल बालातर होके अपने कौमी मुफाद में इस इदारे को इस्तेमाल करें, और हम आइंदा नस्लें आपको अच्छे अल्फाज में याद करें। आपके वालिद साहब बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत शरीफ थे, उन्होंने भी अदब के लिए एक मुस्बत किरदार अदा किया। तो आज इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का दौर है और आज सोशल मीडिया का दौर है। आपको भी ये चाहिए कि उस फ़र्ज़ को निभाएं जिस बहरान से हम गुज़र रहे हैं, उस बहरान से निकालने के लिए इस इदारे को, इस मीडिया को इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया नवाबज़ादा साहब, आपके टाइम का शुक्रिया, आपके सलाह देने का, मशवरा देने का बहुत बहुत शुक्रिया। सामीन, आजी साहब बतौर एक बलूचिस्तान के शायर के तौर पे आज हमारे स्टूडियो में थे। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।